نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. حضرات، درس فقہ میں نکاح کے بارے میں سلسلہ گفتگو جاری ہے، اور میں یہاں ضمناً یاد کرتا چلا جاؤں کہ یہ جتنے بھی مسائل ہیں یہ جنرل انفارمیشن ہے، تاکہ عامت الناس، عام لوگ، میرے سارے دروس خواص کے لیے نہیں بھائی، یہ علماء کے لیے نہیں، یہ عوام کے لیے ہیں، تاکہ ایک عام انسان کو جتنی اس کو ضرورت ہے دینی رہنمائی کی، وہ اس کو سنے، سمجھے، اس کے مطابق اپنی زندگی کو اس کے مطابق بنائے. باقی ہر مسئلے کی ڈیٹیلز ہیں، تفاصیل ہیں، اس کے بے شمار اس کے پہلو ہیں، تو ظاہر بات ہے وہ پھر خاص اگر کسی کو صورتحال پیش آئے تو پھر اس کو علماء ہی کی طرف رجوع کرنا پڑے گا صرف اس خاص مسئلے کے لیے. لیکن چونکہ یہ سارے دروس وہ ہوتے ہیں کہ جس کا ہر آدمی کو ضرورت ہے، چاہے کہ وہ عالم ہے، کوئی جاہل ہے، کوئی بھی جس نے کلمہ پڑھا اس کو ان تمام مسائل کی ضرورت ہے. تو اس سلسلے میں، نکاح کے سلسلے میں نے پہلے گزارش کی کہ نکاح ایک تو بغیر رضامندی کے ہوتا نہیں ہے. اسلام میں فورس میرج تصور ہی نہیں ہے، یہ غلط ہے، خواہ مخواہ اسلام کے اوپر تھوپا جاتا ہے، جیسے یہ دہشت گردی کا لیبل لگایا گیا نا، جس کا نام و نشان بھی نہیں ہے. اس کے بنیادی جو مسلمان کی تعریف ہے وہ اسی کے خلاف ہے. اللہ پاک نے فرمایا ذالک جعلناکم امۃ وسطا، ہم نے تمہیں درمیانی امت بنایا، ہر معاملات میں درمیان میں رہتے ہیں. تو اس میں بھائی یہ دہشت گردی اور یہ ایکسٹریمزم کدھر سے آ گیا؟ اسی طرح نکاح بغیر رضامندی کے ہے ہی نہیں ہے. یہ فورس میرج کا یہ لیبل کدھر سے لگ گیا مسلمانوں پر؟ اگر کوئی کرتا ہے تو وہ غلط کر رہا ہے، نکاح ہوئی کا نہیں. اسلام میں رضامندی لازمی چیز ہے، دونوں کی، لڑکی کی بھی لڑکے کی بھی، آگے اس کے سارے تفاصیل موجود ہیں. اب ہے نکاح دو چیزوں کے بغیر نہیں ہے. ایک تو وہ میں نے پہلے بتا دیا، اسی کو کہتے ہیں ایجاب و قبول. رضامندی ہو پہلے، پھر ایجاب و قبول ہو. ایجاب و قبول کے بغیر نکاح نہیں ہے. ایک بھی فریق انکار کر دے نکاح نہیں ہے. اور ظاہر بات ہے کہ جو جب کوئی مانے گا، ایجاب کرے گا یا قبول کرے گا تو مرضی ہوگی تو کرے گا نا، اور کوئی بھی کسی کو فورس نہیں کر سکتا، نہ ایجاب پر فورس کر سکتا ہے، نہ قبول پر کوئی کر سکتا ہے، اور نہ کرنا چاہیے کسی کو. اس کے بغیر نکاح کے دو رکن ہیں، مین پلر ہے. دوسرا پلر ہے اس کا گواہی. دونوں ہی راضی ہوں، لیکن اپنی اس رضامندی کے اظہار گواہوں کے سامنے نہ کریں تو وہ رضامندی کافی نہیں ہے، وہ زنا میں شمار ہوگی. نکاح تب ہوگا دونوں ہی راضی ہوں اور دونوں اپنے رضامندی کے اظہار گواہوں کے سامنے کریں. تو آج کا عنوان گفتگو ہے گواہ. اور گواہ کیسے ہوتے ہیں، کیسے ہونے چاہیے، کون ہو سکتا ہے، کون نہیں ہو سکتا، کیا، ساری تفصیل میں عرض کروں گا انشاءاللہ العزیز. گواہوں کا، اگر مسلمان مرد کا نکاح ہو رہا ہے مسلمان عورت کے ساتھ، مرد بھی مسلمان ہے، عورت بھی مسلمان ہے، تو پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ کوئی کافر اس کے نکاح کا گواہ نہیں بن سکتا. اور یہاں پر میں ضمناً یہ بات عرض کرتا چلا جاؤں کہ بہت سے آج کل لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں، لیکن بات سمجھے کہ ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان ہے، ہر کلمہ پڑھنے والا مسلمان نہیں ہے. یہ لہذا ان کی ذمہ داری ہے کہ پہلے تسلی کر لیں کہ یہ جو آدمی ہمارے نکاح کا گواہ ہے یہ مسلمان ہے بھی یا نہیں ہے. ایک بات. دوسرا، عقل والے، یعنی دونوں کا دماغ صحیح ہو. گواہ دو نا، ایک مرد یا دو عورتیں یا دو مرد. یعنی گواہی کیا ہے اسلام نکاح کے لیے؟ دو مرد ہوں مسلمان ہوں، یا ایک مرد ہو، دو عورتیں ہوں
اور ان تمام گواہوں کا مسلمان ہونا شرط ہے۔ کس صورت میں؟ کہ جب نکاح مسلمان عورت کے ساتھ ہو رہا۔ اگر مرد ہے مسلمان لیکن عورت ہے کرسچن یا جو، نکاح ہو جاتا ہے۔ مسلمان مرد کا نکاح عیسائی یا یہودی عورت کے ساتھ جائز ہے۔ ہاں، مسلمان عورت کا نکاح سوائے مسلمان مرد کے کسی سے بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ 1 وے ٹریفک ہے، یہ 2 وے ٹریفک نہیں ہے۔ مسئلہ یہ یاد رکھ لیں، مسلمان مرد ہو، عورت ہو، عیسائی یا یہودی، اس کے ساتھ نکاح جائز ہے۔ وہ یہودی رہ کر بھی وہ اپنے مذہب کو نہ چھوڑے، یہودی رہے یا عیسائی رہے، نکاح ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے جو گواہ ہیں یہ مختلف فی مسئلہ ہے کہ اس کے گواہ مسلمان کے علاوہ بھی کوئی ہو سکتے ہیں کہ نہیں۔ تو جس پر فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے گواہ غیر مسلم، لیکن ہر غیر مسلم نہیں، عیسائی یا یہودی اس نکاح کے گواہ بن سکتے ہیں۔ نکاح ہو جائے گا، ویلڈ ہوگا، شرعی طور پر ثابت ہوگا۔ لیکن اگر کسی نے انکار کر دیا تو وہ ثابت نہیں ہو سکتا۔ نکاح ہو جائے گا لیکن اس کا ثبوت نہیں ہو سکتا۔ ثبوت کے لیے ضروری ہے کہ گواہ مسلمان ہوں۔ نکاح بہرحال ویلڈ ہے، ساری زندگی نہ کوئی انکار کرے، دونوں کے انجا ہمارا نکاح میاں بیوی ہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ نکاح ویلڈ ہے۔ اسی طرح غیر مسلموں کا نکاح جب حالت غیر اسلامی میں ہو، مثلا کوئی ایک ہندو ہے، کوئی بدھسٹ ہے، کوئی یہودی ہے، کوئی عیسائی ہے، کوئی سکھ ہے، کوئی بھی ہے، ان کا نکاح ان کے اپنے مذہب کے مطابق جب ہو رہا ہو تو وہاں گواہوں کا مسلمان ہونا ضروری نہیں ہے۔ ان کے نکاح ان کے مذہب کے مطابق، جو بھی ان کا مذہب ہے، وہ جب ہو جائے، اگر وہ جب اسلام قبول کر لیں گے تو نیو نکاح کی ضرورت نہیں ہے۔ حالت کفر میں کیے ہوئے سارے کے سارے نکاح قابل قبول ہیں شریعت میں، نیو نکاح کرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ وہاں جو گواہ ہوں گے ان کے گواہوں کا مسلمان ہونا کوئی ضروری نہیں ہے، وہ اپنے مذہب کے مطابق نکاح کریں، اور اگر کسی نے کیا ہوا ہے تو اس کے بعد میں اللہ نے انہیں توفیق دے دی مسلمان ہونے کی، تو جب میاں بیوی دونوں مسلمان ہو جائیں گے تو ان کو جدید نکاح کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ جو نکاح آلریڈی ان کا ہوا ہے وہ ویلڈ ہے شریعت کی نظر میں۔ دو بات، کوئی بھی گواہ اگر پاگل ہوا تو نکاح نہیں ہوگا۔ صرف مرد ہونا یا گواہ کا ہونا کافی نہیں ہے، اس گواہ کے عقل کا کام کرنا بھی ضروری ہے۔ اگر ان میں سے ایک بھی پاگل ہوا نکاح ہی نہیں ہوگا، یا دونوں پاگل ہوئے نکاح ہی نہیں ہوگا، یا دونوں گواہ ہیں، مرد ہیں لیکن ہے بچہ ہے، اور بچہ بھی چھوٹا ہے، تو بچے کی گواہی سے نکاح نہیں ہوتا۔ دونوں مرد ہیں، جو ان میں سے جو میں نے پہلے عرض کر دیا، لیکن وہ جس زبان میں نکاح ہو رہا ہے اس زبان کو نہیں سمجھتے۔ مثلا ہم نکاح کر رہے ہیں یہاں پر اپنی میر پوری میں پنجابی میں، لیکن گواہ دونوں بٹھا دیے چائنی۔ جب ہم اس کو میر پوری میں یا عربی میں یا اردو میں بات کریں گے تو چائنی تو نہیں سمجھ رہے گا یہ کیا کہہ رہے ہیں، نکاح نہیں ہوگا۔ اگر جی وہ مسلمان، اگر یہ وہ مسلمان، میں چائنا تو کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں نا، لیکن جس کو وہ زبان نہیں آتی، وہ سمجھتا نہیں ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا ہے، تو گواہوں کا کم از کم یہ سمجھنا کہ یہ نکاح ہو رہا ہے یہ ضروری ہے، اور اس کو سمجھے۔ اگر وہ زبان نہیں سمجھ رہے نکاح تب بھی نہیں ہوگا۔ اب ظاہر بات ہے نکاح کے الفاظ ہوتے ہیں، ایجاب و قبول الفاظ میں کرایا جاتا ہے، تو زبان بھی سمجھتے لیکن آدمی کے کان ہی نہیں کام کر رہے، ڈیف ہے وہ آدمی، جس کو ہم کہتے ہیں بہرا ہے، اس کو وہ سن ہی نہیں سکتا اگرچہ موجود ہو، پھر بھی نکاح نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کہ اس کے کانوں کا صحیح ہونا ضروری ہے، کیونکہ الفاظ ہیں، الفاظ جب وہ سنے گا تو وہ کیا گواہی دے گا، خاک گواہی دے گا، گواہی دے ہی نہیں سکتا۔
تو اس طرح کے کافی ساری پابندیاں ہیں کہ وہ زبان بھی سمجھے، وہ اس کے آنکھیں زبان، اچھا اسی طرح گنگا ہے، گنگا ہے، زبان ہی نہیں اس کے کام کرتی، اس کو آپ گواہ بنا دیں گے، ایک فریق انکار کر دے، وہ گواہی ادا کیسے کرے گا؟ گواہ نہیں نا ادا کر سکتا وہ۔ تو بچوں کی گواہی ایسے انسان کی گواہی کہ جو جس زبان میں، مثلا چائنا میں نکاح چائنی میں ہوگا بالکل جائز ہے، اسپین میں اسپینش میں نکاح ہوگا اور وہاں کے مسلمان گواہ بن جائے بالکل جائز ہوگا، لیکن اگر وہ گواہ اس کی بولی نہیں سمجھ رہے کہ جس زبان میں وہ نکاح ہو رہا ہے تو پھر یہاں پر نکاح ایسا نہیں ہوگا۔ بس یہ بھی ضروری ہے کہ وہ زبان کو سمجھتے بھی ہوں، کم از کم ریکوائرمنٹ اتنی ہے کہ یہ سمجھے کہ یہ نکاح ہو رہا ہے، یہ نکاح ہو رہا ہے، ان کو یہ پتہ ہو، اور ان کو اتنا پتہ ہو کہ اس کے اشارے کنائے سے بھی چل۔ تو مقصد یہ ہے کہ زبان کا آنا۔ پھر یہ مسئلہ مجھے بھی کئی بار پیش آیا ہے کہ نکاح کا کبھی گواہ نہیں ملتے، بیٹی کا باپ ہی گواہ ہے، یا بعض کا دوسرا نکاح ہوتا ہے تو جس خاتون کا نکاح اس کا بیٹا ہی اس کا گواہ ہوتا ہے، یا کسی شوہر کا اپنا اس کا بیٹا گواہ ہوتا ہے۔ یاد رکھ لیں اس قسم کے نکاح، یا بیٹیاں نکاح گواہ بن جاتی ہیں، ان تمام قسم کے نکاحوں میں جس میں باپ گواہ ہو اپنی بیٹی یا بیٹے کا، یا بیٹا یا بیٹی گواہ ہو اپنے ماں باپ کے، یا اسی طرح بھائی گواہ ہوں اپنے بہن کے، بہنیں گواہ بنے اپنے بھائی کے، ان تمام شکلوں میں نکاح تو ہو جائے گا لیکن نکاح کو ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ان تمام شکلوں میں نکاح ہو جائے گا، لیکن اگر ایک فریق انکار کر دے بھائی میرا تو اس کے ساتھ نکاح ہی نہیں ہے، اور بھائی آپ کا نکاح ہوا ہے تو گواہ لے کر آؤ، گواہ لے کر آ جائے اپنے باپ کو، گواہ لے کر آ جائے اپنے بھائی کو، گواہ لے کر آ جائے اپنے بیٹے کو، گواہ لے کر آ جائے اپنی بیٹیوں کو، اور یہ ہمارے سامنے گواہ ہوا۔ نکاح ویلڈ تھا، لیکن اس کو نکاح کو شرعی کورٹ میں ثابت نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ باپ کی گواہی اپنے بیٹے کے حق میں اور بیٹے کی گواہی اپنے باپ کے حق میں۔ اسی طرح جو میں نے رشتوں کی تفصیل بیان کی ہے، ان کی گواہیاں قابل قبول نہیں ہوتی ہیں، کیونکہ یہ ایک دوسرے کے ساتھ رشتے بڑا گہرا ان کا تعلق ہوتا ہے، اور گواہوں کا انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے۔ اب ایک اور یہ اکثر مسئلہ آتا ہے، کیا یہ جو ڈاکومنٹیشن ہے، نکاح نامہ تیار کرنا، یہ کوئی ضروری چیز ہے؟ بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر گواہ نہ ہو، یہ ڈاکومنٹ کوئی بنا بھی دے تو نکاح نہیں ہوتا۔ یہ ڈاکومنٹیشن کے یہ کوئی ضروری نہیں نکاح میں، نکاح نامہ ضروری نہیں ہے۔ یہ ڈاکومنٹیشن صرف ریممبر کرنے کے لیے کہ اگر کوئی بھول بھال جائے یار اس وقت کون تھا کون نہیں، تو چلو ایک ڈاکومنٹ ہوتی ہے، اور حکومتوں کو، آفیسز کو، دفتروں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ نکاح اس کے بغیر بھی ہو جاتا ہے، یعنی، اور یہ ابھی کل کا مسئلہ ہے، نکاح تو سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا۔ یہ ڈاکومنٹیشن کی زیادہ سے زیادہ کو عمر لگا لیں گے نا تو یہ 100 سال یا 100 سے کم اس کی عمر ہے، اسے پیچھے سارے نکاح بغیر ڈاکومنٹیشن ہی کے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ڈاکومنٹیشن، اس کو لکھ کر کاغذ پر مہر لگا کر، یہ ساری چیزیں یہ انتظامی معاملات ہیں، ان کا شرعی نکاحوں کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ تیسرے نمبر پر اس مسئلے میں جو نکتہ ہے وہ یہ ہے، کیا جب ہم تعین کرتے ہیں، چونکہ ہمارا بھی انہی کاموں کے ساتھ تعلق ہے، ہاں جناب کون گواہ ہوگا، وہاں پر گواہوں کے 2 نام لکھے جاتے ہیں، بھائی وہ گواہ ہی بس، اس کے علاوہ کوئی گواہی نہیں دے سکتا؟ نہیں بھائی، بالکل وہ گواہی ضروری نہیں ہے۔ جو بھی اس مجلس میں موجود ہوگا، مطلب کتنے لوگ 200 300 لوگوں نے بلائے ہوتے ہیں، کبھی کبھی پورے حال میں، ٹھیک ہے نا جی، وہ سب کے سب گواہ ہوتے ہیں۔ جن کے موجودگی میں نکاح ہوتا ہے نا، وہ یہ تو چونکہ پیپر پر ہم نے تو 2 ہی لکھنے ہوتے ہیں نا،
تو اس لیے بھائی وہ دو کے نام آپ سے پوچھ کر لکھ دیتے ہیں کہ اگر کبھی آپ کو ضرورت پڑی تو آپ کو پتہ ہوگا میرے نکاح کی موجودگی میں یہ تو کم از کم، باقی تو بھول گئے، یہ تو موجود ہیں، لیکن ان دو کا نکاح صرف ان دو سے ثابت نہیں ہوتا۔ آج کل تو ویڈیو بن جاتی ہیں، تو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، وہ اگر وہ دو نہیں بھی نا، ان میں سے کسی کو جس کا نام نہیں بھی نا نکاح فارم پر لکھا ہوا، ان کے علاوہ بھی جس کو بھی آپ بلا کر بھائی یہ تو ادھر موجود ہے یار تیرے سامنے، نکاح ثابت ہو جائے گا۔ نکاح کے لیے کسی خاص گواہ کا متعین کرنا کہ یہ ہے میرے نکاح کا گواہ، آیا یہ ضروری ہے؟ بھائی یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ اس مجلس میں جو بھی حاضر ہوگا نا، چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے، بس ثبوت کے لیے دو چاہیے، ہاں کم از کم دو عورتیں چاہیے اس مجلس میں، اور ایک مرد، یا دو کم از کم دو مرد، اس سے زائد اگر 100 بھی ہیں 1000 بھی ہیں، وہ سارے 100 1000 جتنی بھی تعداد ہوگی وہ سب کے سب اس کے گواہ ہیں۔ ٹھیک ہے، اب آخری بات، کیا مولانا صاحب ضروری ہے نکاح کے لیے؟ تو بھائی مولانا صاحب ضروری نہیں ہے، نکاح ان کے بغیر بھی ہو جاتا ہے۔ ہاں بہترین مستحسن احسن یہی ہے کہ وہ، چونکہ وہ خطبہ پڑھیں گے، خطبہ نکاح کے میں سنت ہے، تو اگر کوئی اور پڑھ سکتا پڑھا لو، ایک بات۔ دوسرے ان کے جو چھوٹی چھوٹی باریکیاں ہوتی ہیں نا فقہی، ان کو ان کا علم ہوتا ہے، تو وہ ان ساری چیزوں کا خیال کر کے تو وہ یہ سارا کام کریں گے۔ لیکن بعض مقامات پر دیکھنے میں آتا ہے کہ جو یہ علاقائی اور گاؤں اور دیہاتوں میں اس قسم کے جو امام صاحب ہیں ان کو شرعی مسائل کا پورا علم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تو وہ بعض اوقات نکاح سے پڑھا دیتے ہیں کہ اس کو کہتے ہیں نکاح فضولی۔ چلو الحمدللہ پردہ پڑا ہوا ہے، نکاح تو یہ سارے ویلڈ ہے، یعنی ہمیں یہ نہیں کہتے ان کا نکاح ہوتا نہیں ہے، جس طرح وہ کرتے ہیں نکاح ہو جاتا ہے، لیکن ہوتا وہ بڑا خطرناک ہے۔ اگر لوگوں کو مسائل کا پتہ چل جائے نا تو وہ لڑکی کی مرضی پر موقوف ہوتا ہے، اگر لڑکی انکار کر دے نا تو وہ نکاح نہیں ہوگا پھر۔ تو اس لیے علماء کا وجود اس لیے ضروری ہے کہ علماء کو ساری باریکیوں کا پتہ ہے، کیونکہ جو کم علم والے کبھی کبھی ایسا بھی کام کر دیتے ہیں کہ جس سے نکاح نہیں ہوتا، اور اگر کسی فریق کی نیت بدل گئی نا وہ نکاح ہوا ہی نہیں ہے۔ ہاں اس کی تفصیل ہے، بعض شکلوں میں ان کا کیا ہوا نکاح ہو ویلڈ جاتا ہے، لیکن ویلڈ ہونے سے پہلے پہلے بڑے خطرات ہوتے ہیں۔ اس لیے نکاح ہو بغیر اس کے صرف کیا چاہیے؟ اچھا وہ اب ایک اور بات ہے، جو نکاح خواہ ہوتا ہے مولانا صاحب، کیا وہ بھی وٹنس ہیں؟ بالکل وٹنس ہوتے ہیں، وہ بھی وٹنس ہوتے ہیں، بس 2 وٹنس چاہیے، ایک وہ خود بن جائے ایک دوسرا۔ لیکن پرابلم اس میں پھر یہی آئے گی کہ اگر کوئی چیلنج ہو گیا تو ویسے تو یہ چیلنج نہیں ہو سکتا، لیکن کئی معاملات بگڑ بھی سکتے ہیں، تو اس لیے بہتر یہی ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا نکاح نہیں ہوتا، نکاح بالکل صحیح 100% صحیح ہو جائے گا، تو مثلا وہ بذات خود بھی گواہ بن جا سکتے ہیں جو نکاح کنڈکٹ کرنے والے ہیں، اور پھر خواب خواہ ان کو کھینچا جاتا ہے، لیکن اس لیے بہتر یہ ہے کہ ان کو اللہ بھائی کو ان کو پریشان نہ کیا جا کر کوئی مسئلہ خراب ہو گیا، تو گواہ ہونے چاہیے انڈیپینڈنٹ۔ ہاں اگر انڈیپینڈنٹ نہیں بھی ہے تو نکاح پھر بھی ہو جاتا ہے۔ تو آج کی ساری گفتگو ہے نکاح نہیں ہے 2 کاموں کے بغیر، ایک رضامندی کے بغیر نکاح نہیں ہے، رضامندی شرط ہے، شرط ہے، نکاح ہے ہی نہیں ہے، اس کا وجود ہی نہیں ہوتا رضامندی کے بغیر۔ تو فورس میرج کدھر آ گئی، وہ کدھر سے آ گئی بھائی، بلا یہ مسلمانوں کو تو اگر یہ بات ہے تو جس طرح یہ باقی لوگ کرتے نہیں مزارات پر یہ، اور بھائی جس طرح باقی خرابیاں اسی طرح یہ بھی خرابیاں ہیں، اور اس کا معنی یہ چیز جائز ناجائز نہیں، اس کا ان خرابیوں کو دور کرو۔ اگر کوئی والدین یا کسی کلچر میں فورس کیا جاتا ہے بچی کو یا بچے کو، تو اس کو سمجھاؤ، جیسے کہ الحمدللہ میں درس دے کر سمجھا رہا ہوں، اس کی تعلیم کا بندوبست کرو، نہ یہ کہ اصل چیز کو ختم کر دو۔ اصل چیز اپنے مقام پر بالکل ٹھیک رہے گی،
تو اسلام میں رضامندی ہے، ایجاب قبول اسی رضامندی ہی کے نام کا ہے کہ ایک کہتا ہے بھائی ٹھیک ہے، دوسرا بھی کہتا ہے ٹھیک ہے، تو اسی کا نام رضامندی ہے نا جی۔ تو بہرحال یہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ یہ رضامندی کوشش کریں رشتہ کرنے سے پہلے دونوں جانب سے حاصل کر لیں، دونوں جانب سے، لیکن دونوں جانب سے رشتے سے پہلے رضامندی سے نکاح نہیں ہو جاتا، نکاح وہی ہوگا جب گواہوں کے سامنے یہ رضامندی کا اظہار کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، وما علینا الا البلاغ۔